بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں۔ چند منٹوں کی بات ہے، میں چلا جاؤں گا۔ پہلے بھی آتا رہتا ہوں، یاد دہانی کرانے آیا ہوں، اور وہ بات جو وقت کی ہوتی ہے، موقع کی ہوتی ہے، وہ صحیح سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ملک میں ٹرکوں کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے پھل ویلے دا اور گل ویلے دی۔ یہ پنجابی کی ایک بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ موسمی پھل اچھا لگتا ہے کھاتے ہوئے، اور بات وہ جو وقت پر کی جائے وہ اس وقت اثر کرتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ آج جو دیکھیے ہم یہاں آئے ہیں، دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارے باپ دادا کدھر چلے گئے کبھی سوچو؟ بس زیادہ سے زیادہ ذہن میں یہ آتا ہے بس جی فوت ہو گئے، جی اللہ جنت نصیب کرے، زیادہ یہی بات آتی ہے۔ لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کرے گا، کس نے دنیا میں اس کی بندگی کی ہے، اس کو اپنا اکیلا مالک مانا ہے، اور کس نے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں نہ کسی کی چودراہٹ چلے گی، نہ کسی کا خان صاحب ہونا چلے گا، نہ کسی کی تعلیم چلے گی، نہ کسی کا جنرل صاحب ہونا چلے گا، نہ کرنل صاحب ہونا چلے گا، نہ کوئی بڑا مالدار ہے، شیخ ہے، یہ نہیں چلے گا۔ یقین کرو، وہاں تو وہی بات چلے گی جو تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور کے اندر بتائی ہے کہ لوگوں یہ بات مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہے، اس کو مان لو۔ نوح علیہ السلام 950 سال، اندازہ لگائیے، ذرا غور کریں، یہ 9 صدیوں، اور پھر 50 سال اور اوپر صبح شام یہی دعوت دیتے رہے، اور آخر میں جب فیصلہ ہوا تو سگا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھ سکا ہے، بیوی نہیں بیٹھ سکی، جو سب سے قریب ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا۔ کیوں کہ جس بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونے والا تھا وہ بات ان دونوں نے نہیں مانی تھی۔ بس ٹالتے رہے، آج کل ٹالتے رہے، اور کتنے جو لوگ ہنستے تھے نوح علیہ السلام کے اوپر، یہ بھی ساتھ ہنستے رہے کہ آپ لگے ہوئے ہیں، چھوڑے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کا، یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو آگے سے کہا کرتے تھے مانے یا نہ مانے، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ یہ بات میں ان کو بتاؤں، چونکہ چند یہ گنے چنے یہ دن ہیں، مہینے ہیں یا سال ہیں، اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر نہ کوئی کہنے والا ہوگا اور نہ کوئی سننے والا ہوگا، اور اس وقت بچے گا وہ جس پر اللہ رحم کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کل پرسوں یہ جو معاملہ ہوا ہے، سارے آپ جانتے ہیں، خبریں آپ نے سنی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی ہے۔ بے شک جو ایک گرا ہوا وقار تھا، اللہ نے اس کو اٹھایا ہے، اور ہمارے یہاں اوورسیز کے ہمارے کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ غریب ضرور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے، اس انداز سے۔ اور اگر اس کا معاملہ الٹ ہو جاتا، جو آج انڈیا کے ساتھ ہوا، اگر ہمارے ساتھ ہو سکتا تھا، تو بتائیے آج ہماری کیا حالت ہوتی؟ یہاں بھی کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہندوؤں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے۔ اور آج یقین کرو، نہ صرف اپنی قوم خوشیاں منا رہی ہے بلکہ دنیا کے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں دل کی گہرائی سے شکر گزاری ہو، اور شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہم کرتے ہیں، کسی اور کی پکارے لگاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے۔ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں یا چھوٹے ہوں بہت۔ جب 71 کے اندر جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے 65 کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے 48 کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ 48 میں بھی اس سے زیادہ ہماری فوجوں نے کشمیر کا علاقہ لے لیا، بلکہ پورا کشمیر لے لیا تھا، یقین کرو۔ اور انڈیا اس وقت گیا تھا وہاں UN کے اندر، اور فوراً کہا کہ جنگ بندی کرو، ہم کشمیریوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو سب قوموں نے دباؤ ڈالا۔ جب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہماری فوجیں جب پیچھے ہٹیں، جیسے یہ پیچھے ہٹیں، انڈیا اپنی فوجیں لے کے آ گیا۔ یہ ہوا آپ کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، اور ہم نے یہ موقع گنوا دیا۔ اللہ نے موقع دیے ہیں، اور آج پھر یہی معاملہ ہوا ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، دیکھیں بالکل انڈیا نے گویا سرنڈر کر دیا تھا، یقین کرو۔ یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ایکسیلیٹر اور دباتے آگے جاتے معاملہ ختم تھا۔ لیکن پھر وہی بات، پھر وہی آگے قومیں بیچ میں آ گئی ہیں۔
اور چلو جتنا بھی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کی طرف پوری طرح رجوع نہ کیا، اگر اسی طرح یہ درگاہیں، مزار، عرس، میلے چلتے رہے جو شرک ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ وہ عذاب پھر آپ کو دے سکتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 65 کے اندر کچھ کامیابی اللہ نے دی ہے، ہماری قوم نے پتہ ہے کیا کہا تھا، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، قومی لیول پر یہ اعلان کیے گئے کہ ہمیں جو فتح ملی ہے یہ نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے ملی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ لاہور کو پارٹی والی سرکار نے بچایا ہے، اسلام آباد کو مریض سرکار نے بچایا ہے، اور اپنے کراچی کو سیون شریف نے بچایا۔ سارے نام لیے گئے موٹے موٹے، عبد القادر جیلانی بھی آئے تھے اور علی رضی بھی آئے تھے، نبی علیہ السلام کی اتفاق یہ معاملہ ہوا ہے، سب کچھ انہوں نے کیا اللہ کے بندوں، اور اللہ اوپر دیکھ رہا تھا کہ میں نے پھر کیا کیا بتاؤ۔ اور 6 سال بھی نہیں گزرے ہیں اور اس کے بعد 71 میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اپنے گھر والوں سے جا کے پوچھ لینا۔ اسی طرح اگر آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور یہ اگر کہا کہ بس جی ہماری فوج بڑی وہ تھی، وہ بڑی بڑی تربیت یافتہ تھی، جی ہماری فضائیہ بڑی، کیا کہنا ان کا، اور جناب یہ جی چائنا کی مدد کی وجہ سے بھی ہوا ہے، جی یہ ہمارا اسلحہ بہت زبردست تھا، اور پھر بیچ میں ٹوٹل پورا کرنے کے ہاں بھی اللہ کی بھی مدد ہوئی ہے، وہ تو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ تم نے شرک سے کہاں رابطہ توڑا ہے؟ سب کچھ وہی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آج شکر گزاری نہ کی اللہ کی اور شرک سے ناتا نہ توڑا تو چند سال بھی نہیں گزریں گے، میرے یہ الفاظ یاد رکھنا کہ پھر وہ انڈیا چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ کو یاد رکھنا۔ اب تو اس کو اور سہولت ملے گی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی اور ان کی، وہ پوری طرح آپ کا توڑ کریں گے، آپ کی فضائیہ کو ختم کریں گے، برباد کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ موقع دے رہا ہے بار بار، جو میں باتیں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے ثابت کر دی ہیں، ہمیں سوچنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھنا ہے اللہ کے بندوں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے پھر 11ویں شریف کیوں چل رہی بتاؤ؟ یہ بکرے کیوں چڑھائے جا رہے ہیں، عرس اور میلے کیوں ہو رہے ہیں بتائیے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی توکل کے لائق نہیں ہے تو یہ بازو پر امام زامن کیوں باندھا ہوا ہے؟ تعویذ کیوں گلے میں لٹکایا ہوا ہے؟ یہ بھروسے، یہ توکل، یہ ڈگوسلے، یہی تو شرک ہے۔ پھر ہمارا مشرکانہ نظام پورا، یہ جمہوریت آپ کے سامنے کس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ نبیوں کی جو تعلیم ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہے، یہ بھی میں نہیں کہوں گا قرآن میں جا کے کہو اور آپ میں بعد میں کہیں گے پتہ نہیں بھائی نے بات بتائی تھی یار، وہ کون سا صفحہ تھا بھول گیا ہوں، یاد نہیں رہا کون سی صورت تھی، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کا پہلا صفحہ، الحمدللہ رب العالمین، ہر روز نمازوں میں پڑھتے ہو، کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے، اس کا سادہ سا مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، کیا یہ اللہ ہے؟ اور پھر اللہ سے ایک اور بات کہتے ہو جو اس سے بھی بڑی بات ہے، وہ کیا؟ آپ اللہ کو کہتے ہو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر یا اللہ چلا۔ اور پھر خود کہتے ہو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیے، فضل کیا، کرم کیا، ان لوگوں کے راستے پر۔ اور ساتھ آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ اس میں کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے؟ انبیاء ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیے، ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا کیا راستہ تھا؟ بتاؤ نوح علیہ السلام کا کیا راستہ تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا راستہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا راستہ تھا؟ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا راستہ تھا؟ کیا وہ عرس اور میلے کرتے تھے؟ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے؟ یا سیاسی انداز تھا ان کا جس طرح آج ہماری قوم کا ہے؟ تو عملی طور پر ان کے راستے پر ہم لوگ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے بڑے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمارے لیڈر ہیں ہماری قوم ہے، ان سے امیدیں نہ رکھنا۔ یہ اپنی دنیا کی خاطر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے، اور وہاں جا کے چیخو گے، چلاؤ گے، پیٹو گے، اور غصے سے ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، لیکن وقت واپسی کا نہیں ہوگا، یہ وقت ہوگا بھگتنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر غور و فکر کرو میرے بھائیو، خود قرآن کو پڑھو، آپ سمجھدار لوگ ہو، ترجمے ہو چکے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، صرف ترجمہ پڑھو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، یقین کرو۔
کسی کے پیچھے ان فرقوں جو بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث جتنے فرقے بنے ہوئے سارے پیٹ کے ساتھ ان کا دین لگا ہوا ہے. سب دنیا دار ہیں یقین کرو. اذان نہیں دیتے بغیر پیسے کے, نماز نہیں پڑھاتے بغیر پیسے کے. یہ بزنس ہے ان کا. بتائیے ابھی اس وقت کہاں ہیں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزدوری کی تلاش میں. کیا وہ معاش کس طرح کماتے ہیں؟ ان کے بچوں کے معاش کا کیا معاملہ ہے؟ پوچھو. اگر میں اذان دیتا ہوں, بتاؤ اذان دینا تو عبادت ہے اللہ کی. نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے, نماز پڑھانا بھی اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ان کا پیشہ ہے. آج آپ ان کو تنخواہ دینا بند کر دیں یا اذان دینا بند کر دیں گے؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ نماز پڑھانا بند کر دیں گے, پیسے کے لیے کرتے ہیں. پوری عرب ہو یا عجم ہو یہی کچھ دین ہے. اسی وجہ سے ذلت اور خواری ہے, اور اللہ موقع دے رہا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ, توبہ کرو. کوئی اگر نہیں مانتا مثال کے تو اگر یہ کہو بھائی آپ کے یا میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, کیا ہم کیا, اللہ کے بندو آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. بس آپ مان لو اس بات کو, پوری طرح دل کی گہرائی سے مان لو, آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. اور اس وقت کی پچھتاوا, ناکامی ہمیشہ کا پچھتاوا اور ناکامی ہوگی. اس وقت کی عزت اللہ تعالیٰ ایسی عزت دے گا اپنے مومن بندوں کو. بڑے بڑے بادشاہوں نے آج تک وہ کھانے نہیں کھائے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں نے, شیخوں نے وہ گھر دیکھے نہیں ہیں. بڑی پوری دنیا کے انجینئر مل جائے اس جیسا محل ڈیزائن نہیں کر سکتے جو اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے راستے میں اللہ کی بات کو بلند کرتے ہوئے اگر ان کی موت آ جائے تو اسی وقت جنت الفردوس میں یہ چلا جاتا ہے. اور عقیدہ خراب ہو تو چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں بھی آپ کی موت آئے, شرک اگر آپ کے عقیدے میں, آپ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. اور یہ آخر میں مثال دے کے دیکھو, یہ ہمارے ایک پائلٹ نے کتنی کارکردگی دکھائی, بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ہے کامران مسیح. یہ عیسائی ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کوئی جرت کی مثال نہیں ہوگی انسانی ہسٹری کے اندر. میں آپ کو یقین کرو ایسی بتاؤں, اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گی. یہ بھی ہے, اللہ چاہے تو اور معاملہ ہے. اتنی زیادہ بہادری اور جرت اور اپنی وطن کے معاملہ کرنا. اگر موت آ جاتی تو بتاؤ وہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ عیسائی. بتاؤ, تم بتاؤ میرے بھائیو, اگر اتنی جرت اور اتنی پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی موت آ جاتی, بتاؤ جنت میں جاتا یا جہنم میں جاتا؟ سوچو نا. اس سے ایک اور مثال میں دو. ہماری فوج میں جانتا ہوں, میں خود فوجی افسر ہوں, ٹھیک ہے. ہاں سنو, اگلی بات سنو, اس سے بھی بڑی بات سنو میرے پیارے بھائیو. ہماری فوج میں تارا سنگھ ایک سکھ فوجی افسر ہے, مجھے پتا ہے. اور وہ جب پاس آؤٹ ہوا وہاں پی ایم اے سے, تو اس کو جب ہمارے وزیر اعظم نے ہاتھ میں لایا اور شاباش دی اور کہا کہ پہلے سکھ فوجی افسر ہو, تو اور کوئی خواہش, اس نے کہا ایک خواہش رہ گئی ہے کہ پہلا سکھ شہید بھی ہونا چاہتا ہوں. بتاؤ اللہ کے بندوں, اگر تارا سنگھ پاکستان کی حفاظت میں مر جائے تو کیا جنت میں جائے گا؟ سوچو نا یار, اتنی سی بات ہے. نہیں جائے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ صرف دو مثالیں میں نے آپ کو دی. اسی طرح جو بندہ بھی شرک پر مرے گا, چاہے گیرویں دینے والا ہے, چاہے یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا ہے, وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ جنت کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے فوجی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, میں خود فوجی افسر ہوں اندازہ لگا, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں شرک چھوڑ کے. یہ نہیں بات ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے, اس کو کہنا چاہیے تھا نا, لیکن وہ کہہ نہیں سکے ہیں. جس نے بھی اس کو ہاتھ میں لایا, جو بھی وزیر اعظم تھا, اس کو کہنا چاہیے تھا تارا سنگھ تم جنت نہیں جا سکتے ہو. یہ وہ کہے گا جو مومن ہوگا, وہ کہے گا نا, دوسرا تو نہیں کہہ سکتا. ہمدردی کے تحت کہنا چاہیے تھا کہ اگر واقعی شہید ہونا چاہتے ہو, جنت جانا چاہتے ہو, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہو جاؤ, پھر جنت میں جاؤ گے. اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد شرک بھی چھوڑو. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اصل مسئلہ ہے جو ہمیں اٹھانا ہے آپ اپنی قوم کے اندر. کہ میرے بھائیو, اللہ کی مدد آپ کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جب تم شرک کے ساتھ جب بہادری دکھائی ہے تو انڈیا اور امریکہ کی کیا حالت ہو گئی ہے. شرک کے ساتھ یہ حال ہے. جب توحید کی وجہ سے اٹھاؤ گے تو بتاؤ اس کے بعد تمہاری کتنی عزت ہوگی اور کتنا اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا. یہ بات ہے, یہ بات کہنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے, ان کو ایمان کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کو, یہ توحید ہے اللہ کے بندو, یہ پھیلاؤ, یہ تبلیغ ہے, اور اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرو. اللہ جانتا ہے, خوشیاں اللہ دے گا.